علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میری اس ویڈیو میں نئے ہیں یا میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے 74 ہے، 74 آیت نمبر ہے، ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم وقت کانا، لکم تمہارے کہنے سے، لکم تمہارے کہنے سے، وقد کانا حالانکہ ہو چکا ہے، حالانکہ ہو چکا ہے، فریقن ایک گروہ، فریقن ایک گروہ، منہم یسمعون، منہم ان میں سے ایسا بھی ہے جو سنتے ہیں کلام اللہ، کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعدی، بعد اس کو سمجھ لینے کے، ما عقلوہ، بعد اس کو سمجھ لینے کے، عقلوہ سمجھ لینے کے، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے، اور جب وہ لوگ ملتے تھے ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لا چکے تھے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعضٍ، ایک دوسرے کے پاس، یعنی کہ اپنے لوگوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بتا دیتے ہو انہیں، اتحدثونہم، کیا تم بتا دیتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو کھولے ہیں اللہ نے تم پر، کیا وہ راز تم ان لوگوں کو بھی بتا دیتے ہو جو کھولے ہیں اللہ نے تم پر، لیحاجوکم، تاکہ یہ حجت کریں تم سے، بھی عند ربکم، اس کی وجہ سے، تو جو تمہارے رب کے پاس ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے، مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اور اس میں کلفت اٹھاتے تھے، تو یہود کے حالات اور واقعات بتا اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے دفع فرماتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ ایسے ہیبت ناک اور اعراض نفسانی کے اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں۔ اور کلام اللہ سے مراد یا تو تورات ہے، اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور تحریف، جو ان کی تحریف چل رہی تھی، اس سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام اللہ سے مراد وہ کلام ہیں جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سنا تھا، اور سماع سے مراد بلاواسطہ اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا، جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ امور مسکارہ بالا میں سے کسی امر کا صدور گو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے
اس لیے حق معین بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جب آپس میں ملتے یعنی کہ منافقین یہود مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یعنی کہ اپنے منافق یہودیوں سے یا دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو پھر ان سے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ غضب کرتے ہو مسلمانوں کو کہ وہ باتیں بتلا دیتے ہو، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایک دوسرے کو باتیں بتلا دیتے ہو؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو نہیں بتلاتے، اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہے یہ باتیں، نتیجہ یہ ہوگا وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے، اور یہ مضمون اللہ کے پاس نہیں سمجھتے۔ منافقین کسی بھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ یہ ان یہودیوں کی کہانی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔